من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں ہم نے پچھلے جمعے میں کچھ باتوں کا ذکر کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں اور ہر پہلو ایسا ہے کہ جس کے اوپر ہمیں سبق بھی ہے، جس میں ہمارے لیے تعلیم بھی ہے، اور جو ہمارے لیے زندگی میں اتنی بڑی تعلیم ہے کہ اس سے بڑھ کر تعلیم کوئی ہو نہیں سکتی. دیگر تعلیمیں اپنی جگہ پر اہم ہے، ضروری ہے، لیکن وہ تعلیم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے، اس تعلیم سے بڑھ کر کوئی دوسری تعلیم ہونا ممکن نہیں. یہ میرا آپ کا اعتقاد ہے، میرا آپ کا عقیدہ ہے. اور اصل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشیاں سب نے منائی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ چلنے والے کچھ لوگ تھے. بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پیدائش کی خوشیاں منائی تھی، لیکن آپ کا جو مشن تھا اس میں آپ کے ساتھ نہیں تھے. میں اسی موضوع پہ بات کرتے ہوئے چند باتیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عرض کی تھی. آج ایک بہت بڑی ضروری اور اہم بات جو صرف معلوماتی اور نظریاتی نقطۂ نظر سے ہے، کوئی اس کی عملی ترغیب میں نہیں دے رہا یہاں پر. میں معلوماتی اور عقیدے کے نظریے کے، میرا اور مسلمان کا عقیدہ، میرا اور آپ کا ایک نظریہ اور عقیدہ بہت عام چیز ہے. یہی نظریہ عقیدہ ہمیں مسلمان بناتا ہے اور یہی نظریہ اور عقیدہ ان لوگوں کو کافر بناتا ہے. تو یہ نظریہ اور عقیدہ بہت اہم ہے. عملی زندگی کی چیزیں بھی ہیں اس میں، ایسے نہیں ہے کہ عملی نہیں ہے، لیکن میں یہاں اس کی ترغیب نہیں دے رہا. وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیاسی زندگی تھی، ایک سیاسی بصیرت تھی. بہت سے لوگ آج ہمارے زمانے کے اندر یہ کہتے ہیں بس ملا کی دور مسجد تک ہونی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے. تو یعنی مطلب اس کا صرف ملا مراد نہیں ہے، مطلب اس سے کہ دین صرف مسجد مدرسے تک محدود ہے. اس سے ہٹ کر دین معاشرتی زندگی میں کوئی دین عکاسی نہیں کرتا. نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ بات بالکل غلط ہے. ہم دین کو صرف محدود کر دینا چاہتے ہیں کہ مسجد تک ہو جائے اور مدرسے تک ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا ابتدا سے لے کے آخر تک جو نبی آئے ہیں ان سب کی زندگی کے اندر سیاست کا بہت بڑا دخل تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہ رہا ہوں. تو زمین میں انسان جو ہے وہ اللہ کا نائب ہے. یعنی نائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو اصل آدمی ہے اس کا جو نائب ہے وہ وہی کام کرے گا جو اصل آدمی کا حکم ہوگا. لہٰذا نیابت کے اندر ہر چیز کی نیابت ہے. سیاست کی نیابت بھی آتی ہے، معاشرت کی نیابت بھی آتی ہے، معاملات کی نیابت بھی آتی ہے، عبادات کی نیابت بھی اور سرداری کی نیابت بھی. ہر چیز کی نیابت یعنی ایک نائب ہونا یہ اس میں داخل ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے انبیاء آئے ان سب کو دیکھ کر قال الملأ الذین من قومه، حضرت نوح علیہ السلام سے مخاطب ہونے والے قوم تھے. قوم کے سرداران سے. نبی علیہ السلام نے جو خطوط لکھے ہیں وہ بادشاہان سلطنت کو لکھنے یا میرے اور آپ جیسے عوام کو لکھنے. آپ علیہ السلام کی سیاسی زندگی تھی. مکے سے لے کے آپ نے مدینہ جو ہجرت فرمائی ہے یہ کیا فرمایا؟ یہ آپ کی سیاسی زندگی تھی. جب تک نبی علیہ السلام زندہ رہے، جب تک آپ علیہ السلام زمین پر، مدینہ کی زمین پر یا کہیں ہجرت کرتے ہوئے یا کہیں جہاد کرتے ہوئے یا کہیں سفر کرتے ہوئے، خواہ وہ مکے کا سفر ہو عمرے کا، خواہ وہ مکے کا سفر ہو حجۃ الوداع کا، خواہ وہ مکے کا سفر ہو فتح مکہ کا، خواہ وہ کسی اور جگہ کا سفر ہو، آپ علیہ السلام نے کل 67 سفر فرمائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو اپنی جگہ نہیں دی. یعنی ہمیشہ سلطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رہے، آپ نے کسی کو سلطان نہیں بنایا. یہود جو مدینے سے قبضہ کرنا چاہتے تھے ان سے معاہدہ کر کے خود اپنے سلطنت قائم کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ رخ ہے جو ہم سب جانتے ہیں لیکن ہائی لائٹ نہیں ہوتا ہماری زندگی کے اندر. تو یہ سمجھیں نبی علیہ السلام کی سیاسی زندگی، اس کے اندر ایک نائب ہونا، 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 ایک نائ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی جس دن آپ کو نبوت ملی وہیں سے شروع ہو گئی تھی. تو یہ سمجھ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی زندگی ساری کی ساری کیا ہے؟ سیاسی زندگی. حضرت داؤد علیہ السلام ان کی ساری زندگی سیاست کی زندگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنی زندگی سیاست کے اوپر محیط ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنی زندگی ساری سیاست کے اوپر چھائی ہوئی ہے. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام دیکھ لیں, حضرت ادریس علیہ السلام دیکھ لیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں. جا کے سیدھا نمرود کو للکارا ہے. دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر سب سے بڑے رقبے پر حکومت کی ہے. 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں. 2 مسلمان ہیں ذوالقرنین سکندر, یہ ایک مسلمان ہے اور ایک اور. اسی طریقے سے 2 کافر ہیں, ان میں ایک نمرود ہے. جی ہاں, ان میں ایک نمرود ہے اور ایک فرعون ہے. تو یہ جتنے بھی بادشاہ گزرے اللہ نے ان کے پاس انبیاء کو بھیجا ہے. کیوں انبیاء کو انہیں کے پاس کیوں بھیجا ہے؟ کہ انبیاء کی سیاسی زندگی ہوتی ہے, سیاسی معاملات ہوتے ہیں. ایک حضرت ذوالقرنین ہے اور ایک حضرت سلیمان ہے. ذوالقرنین خود اتنا برگزیدہ شخص ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, اور حضرت سلیمان کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں 3 مقامات پر کیا. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایمان کی گواہی تھی. وما كفر سلیمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من احد حتى يقول وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے یا جبال اوذبی معه والطير. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی پڑھا کرتے تھے اور پرندے اپنی جگہ پر رک جایا کرتے تھے. تو یہ ان کی زندگی کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے بیان کیا کہ ان کی سیاسی زندگی اجاگر ہوتی ہے. تو مسلمان صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو صرف اپنے دفتر سے واسطہ ہو اور اپنے گھر سے واسطہ ہو, بلکہ اس کو اپنے ملک کی سیاست پر, اس کو اپنے ملک کی حالات پر گہری نظر رکھنی, سرسری نظر نہیں, گہری نظر رکھنی چاہیے. کتنے واقعات ہیں. آپ مدینہ شریف, اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو بار بار لے کے جائے. آپ مدینہ شریف جائیں, ریاض الجنہ کے اندر ستون علی کے ساتھ, ستون علی ایک ستون حرف ہے, اس ستون حرف کے ساتھ ایک اور ستون ہے, وہ ستون وفد. یعنی جو وقت آتا تھا آپ علیہ السلام ان کو یہاں پر بٹھایا کرتے تھے, اور وہیں سے تھوڑا سا آگے ستون سریر ہے, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی لگتی تھی. یہ وفد آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور کتنے لوگ اس بات سے مسلمان ہوئے کہ آپ علیہ السلام نے پوچھا, ہاں بھائی تمہارے ابا کا کیا حال ہے؟ مجھے پتہ چلا کہ وہ بیمار تھے. آپ صرف ہماری خبر نہیں, میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ کو میرا نام بھی نہیں پتا, آپ کو تو میرے ابا کا نام بھی پتا ہے, میرے دادا کا نام بھی پتا ہے, میرے پردادا کا نام بھی پتا ہے. یعنی آپ اتنے احوال سے باخبر ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایسے تھے, اذکار میں ایسے تھے کہ ایک مرتبہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ضرورت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ, آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. من انتی, کون ہے تم؟ انا عائشہ یا رسول اللہ. تو میں من عائشہ, عائشہ کون؟ بنت صدیق کی بیٹی. تو من صدیق. تو حضرت عائشہ کو 3 سوال ہو گئے, اب نہیں, اٹھ کے چلی گئی. جب شام کو ملاقات ہوئی تو دوسرے کسی وقت میں ملاقات ہوئی تو یا رسول اللہ میں نے آپ سے اس طرح کی, آپ نے یہ جواب دیا, یہ ہوا, یہ جواب دیا. تو آپ نے سنا لی مع اللہ وقت, میرا اللہ کے ساتھ کچھ اوقات ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ میرے کچھ معاملات ہوتے ہیں. یہود کے ساتھ تو میں اس وقت زمین پر نہیں ہوتا, میری روح کہیں اور ہوتی ہے, میں پہچان نہیں پاتا. یعنی تعلق مع اللہ تو یہ تھا, ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے نا اللہ کے نبی کا کیا تعلق, ہمیں تو گرد بھی نہیں پہنچ سکتی, لیکن ایک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. لیکن سیاسی بصیرت, سیاسی معاملات کیسے تھے, یعنی اس کی خبر ایسی مضبوط آپ علیہ السلام کے پاس تھی, ایسی اچھی رائے تھی کسی شخصیت کے بارے میں, ایک حقیقت پسندانہ رائے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ کے موقع پر سہل ابن عمر آئے تو آپ نے فرمایا قد سہل اللہ امرکم,
ابھی اللہ نے تمہارا کام آسان کر دی کیونکہ یہ بندہ سیاسی بصیرت رکھتا ہے. اور پھر معاہدہ ایسا ہوا کہ اس معاہدے کی برکت ایسی ہوئی کہ اللہ نے قرآن اتارا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح نصیب فرمائی. اور یہاں پہ کہ حضرت ابو جندل کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے روک لیں، یا رسول اللہ مجھے، آپ فرمایا جاؤ تمہارے اوپر ظلم کریں، تمہیں یہ کریں وہ کریں، تم جاؤ برداشت کرو، اللہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے. حضرت جبیر کے موقع میں آئے یا رسول اللہ مجھے تو آپ روک لیں، آپ فرمایا نہیں ہمارا معاہدہ ہو گیا آپ چلے جاؤ. حضرت عمر طیش میں آ گئے یا رسول اللہ اما نرى علی حق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل ہم حق پر ہیں. کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یا رسول اللہ بالکل رسول پر حق ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی اتنی صحابہ کرام میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی کہ آپ نے فرمایا سر اڑاؤ. صحابہ کرام خاموش، سر اڑاؤ. تو آپ علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ آئے اور آپ نے مشورہ بھی اس سے کیا جو سیاسی بصیرت رکھنے والا تھا. حضرت ام سلمہ میں نے کہا ہے کہ سب اڑاؤ. تیار سلمہ ابو جندل کو دیکھ کے اور جبیر کو دیکھ کے یہ لوگ صدمے میں ہیں اور آپ ہی کے بھائی ہیں، آپ ہی پر ایمان لانے والے ہیں. آپ سر اڑائیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال آؤ. حضرت بلال ہے کہ میرا سر اڑاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سر اڑانے لگے، صحابہ کی لائن لگی. اگر ہمارے اللہ کی قسم اگر یہاں پر کوئی ہم جیسا صوفی ہوتا، اللہ کے نبی کو جس کی نظر لوگوں کے احوال پر، لوگوں کے دلوں پر اور حالات اور معاملات پر نہ ہوتی. سیاسی بصیرت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وزیر اعظم سلیکٹ کریں گے، ہم وزیر اعلیٰ کو سلیکٹ کریں گے، ہم اس کے ڈبیٹ سنیں گے اور ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. یہ مطلب ہرگز نہیں. سیاسی بصیرت کا مطلب یہ ہے حالات پر اچھی نظر ہو، حالات پر گہری نظر ہو اور پتہ دیکھنے سے مسلمان کی بصیرت ایسی ہو کہ دیکھنے سے اس کو سمجھ میں آ جائے کہ شخص کو حالات کے بارے میں معاملات پتہ ہے اور یہ جانتا ہے کہ کون سے موقع پر کون سی بات کرنی چاہیے، کون سے موقع پر کس طرح کا بہیو کرنا چاہیے. یہ مطلب ہے سیاسی بصیرت کا کہ باہر کے احوال کی خبر ہو. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام میں نہیں آپ کمرے میں بیٹھ جائیں، خانقاہ کے اندر بیٹھ جائیں، سر جھکا کے بیٹھے ہیں، نہ آپ کو باہر کی خبر ہے نہ باہر والوں کو آپ کی خبر ہے. یہ اسلام میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اسلام آپ کو کونے میں سر دے کے بیٹھنا نہیں سکھاتا، یہ عیسائیت سکھاتی ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ بصیرت رکھیں، آپ کو حالات پتہ ہونے چاہیے تاکہ کون تمہارے اوپر حکمرانی کرتا ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے. اصل میں یہ حکمران ہے لیکن حکمرانی یہود کی تو نہیں ہے. اصل میں وہ حکمران ہے لیکن حکمرانی ہندو مت کی تو نہیں ہے. اصل میں وہ حکمران ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کسی ایسے بندے کی حکمرانی ہمارے سر پہ آ جائے کہ جو بظاہر تو بڑا اچھا اور نیک اور یہ اور وہ، لیکن اس کی عقلی بصیرت اتنی گئی ہوئی ہے کہ اس سے ملک و قوم کو نقصان ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کسی نے خط لکھا کہ دو آدمی ہیں، ایک آدمی فاسق ہے لیکن اس کی بصیرت، اس کی سمجھ، اس کی فہم، فیصلہ کرنے کی طاقت اتنی اچھی ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں. اور دوسرا آدمی ہے اسی کے لیول کا، اس کو بھی لوگ فالو کرتے ہیں، وہ بہت نیک ہے اور اس کی تہجد قضا نہیں ہے، یعنی پوری کوئی رات اس کی تلاوت کے بعد اس کے گھر سے آتی ہے لیکن اس کو حالات کی خبر نہیں ہوگی، اس کو سیاسی بصیرت حاصل نہیں ہے. فرمایا اس کو چھوڑ دو، خبردار اگر اس کو رکھا تو مسلمان دوسرے دن ملیا میٹ ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. یہود اور بنو دن کو تباہ کر دیں گے. اس شخص کو روکو، وہ فاسق ہے لیکن یہ عہدہ اس کو نیک بنا دے گا. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں. آپ سب حضرات جانتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا ہے تو انتقال ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کی میت مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے، ابھی تک غسل نہیں دیا گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین 3 جگہوں پر جمع ہیں کہ خلیفہ کس کو بنانا ہے. حالانکہ ابھی نہ قبر تیار ہے، حالانکہ ابھی نہ جسم کو غسل دیا گیا ہے اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. سب سے پہلا فیصلہ امیر المؤمنین کس کو بنانا ہے، یعنی ہمارا صدر و وزیر اعظم کون بنے گا آج کی زبان میں کہا جائے. صحابہ کرام نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا. کیا صحابہ کرام کو سمجھ نہیں تھی؟ ایسی سمجھ تھی کہ مدینہ اسلام ملتان تک پہنچ گیا، ہمارے صحابہ کرام کے زمانے میں پہنچ گیا. تو ایسا آخر کیوں ہوا کہ ان کو پتہ تھا
کہ اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ہمارا کوئی صحیح امیر مقرر نہیں ہوگا. ہم ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں، اور اس خطبے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ شامل کیا تھا، وہ سلطان المسلم ضد اللہ فی الارض من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ، کہ سلطان مسلم یہ اللہ کا سایہ ہوتے ہیں زمین کے اوپر. من اہان سلطان اللہ، اور جس نے اللہ کے مقرر کردہ بندے کی احانت کی، اہانہ اللہ، اس نے اللہ کی احانت کی. تو یہ ہمارے خطبے میں ہر مسجد میں چلے جائیں وہاں پہ آپ سنیں گے جو دوسرا خطبہ ہوتا ہے اس کے اندر صلاۃ السلام، جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس کے اندر صلاۃ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اسی کے ساتھ سلطان مسلم کے اوپر بھی صلاۃ السلام پیش کیا جاتا ہے کہ اس عہدے کا ایک احترام ہے، اس عہدے کا ایک مقام ہوتا ہے، اس مقام کو بتایا جاتا ہے. یہ صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. تو میں بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اگر وہ سمجھدار ہے، اس کو سیاسی بصیرت ہونی چاہیے، باہر کے حالات سے، معاملات سے اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا معاملات ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے ہو رہے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ سیرت کا ایک پہلو ہے. ہم اس کو پڑھتے ہوئے گناہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہوئے گناہ سمجھتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، ہم ایسی بصیرت حاصل کر ہی نہیں سکتے. نہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ خبریں ہی سنیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹی وی چینل کو دیکھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب سیرت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر گرفت حاصل کریں گے، ہمیں پتہ ہوگا تو ہمیں زندگی کے حالات اور معاملات کسی نہ کسی جائز ذریعے سے ملنا شروع ہو جائیں گے اور پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک عملی معاملہ ہے. تو میں آج یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے اس پہلو کو اتنا زیادہ اجاگر کیا ہے، ایک سیاسی بصیرت کو اتنا زیادہ اجاگر کیا ہے، دوسرے پہلوؤں کو بھی اتنا ہی اجاگر کیا ہے. اس کو ہم غلط نہ سمجھیں، اس کو ہم خلاف شریعت نہ سمجھیں. بس یہ آج کی بات کا خلاصہ ہے. اللہ سمجھنے کے مطلب میں سمجھ